बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सदाए रमज़ान की सहर ट्रांसमिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रियाब राजपूत। छठा रोज़ा और छठी सहरी और कुछ नए मेहमान, लेकिन तस्लीम साबरी साहब के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदाए रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज हमारे साथ बहुत ही मोअज़्ज़ज़ उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है। डॉक्टर मोहम्मद हसन सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद साद सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। हमारे साथ क़िबला मोहम्मद अमानत रसूल साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका भी। और अल्लामा हसन रज़ा बाक़िर साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपका भी खैर मक़दम है, बहुत शुक्रिया क़िबला आप भी तशरीफ़ लाए। हाफ़िज़ ज़ीशान इलाही सियालवी साहब और ग़ुलाम फ़रीद चिश्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। और क़ारी साहब क़िबला क़ारी ज़फ़र अली सियालवी साहब तशरीफ़ फरमा है। आयात से, कुरान मजीद की आयात से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. سبحان اللہ. شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ولا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تعتدوا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ قاری ظفر علی سیالوی صاحب سورۃ المائدہ کی پہلی اور دوسری آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اپنے قول پورے کرو، تمہارے لیے حلال ہوئے بے زبان مویشی مگر وہ جو آگے سنایا جائے گا تم کو، لیکن شکار حلال نہ سمجھو جب تم احرام میں ہو، بے شک اللہ حکم فرماتا ہے جو چاہے۔ اے ایمان والو، حلال نہ ٹھہرا لو اللہ کے نشان اور نہ ادب والے مہینے اور نہ حرم کو بھیجی ہوئی قربانیاں اور نہ جن کے گلے میں علامات آویزاں ہوں اور نہ ان کا مال آبرو جو عزت والے گھر کا قصد کر کے آئیں، اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشی چاہتے، اور جب احرام سے نکلو تو شکار کر سکتے ہو، اور تمہیں کسی قوم کی عداوت کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا زیادتی کرنے پر نہ ابھارے، اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اللہ العظیم نے سچ فرمایا۔ ناظرین کرام، سورۃ المائدہ کی آیات اور اس کا ترجمہ اور آج کی حدیث پاک، حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی حسن اخلاق ہے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، اور لوگوں کا اس سے واقف ہونا تجھے ناپسند ہو۔ ناظرین کرام، آج کا ٹاپک حلال اور حرام ہے۔ یہ بہت وسعت رکھنا ہے اپنے اندر، کھانے پینے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، چلنے پھرنے میں، کھانے پینے میں، بات کرنے میں، ہر شے میں، کچھ بات کرنے میں، کچھ سننے میں، کسی بھی معاملے میں اللہ رب العزت نے حلال اور حرام کی شریعت نے، اللہ اور اس کے محبوب نے بہت واضح تقسیم فرما دی ہے۔ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ آج علماء کرام سے ہم بہت ساری چیزوں کے حوالے سے، ایک تو کھانے پینے کے حوالے سے، کمانے کے حوالے سے، رزق حلال کا حصول عین عبادت قرار دیا گیا ہے، اس حوالے سے بھی، اور کھانے پینے کے علاوہ جتنے حلال اور حرام کے احکام ہیں وہ احکام بھی کچھ جو ہم پوچھ سکیں گے، اور بالخصوص اصول سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن اور سنت اس تعلق سے کیا فرماتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو اسلام میں بنیادی تصور کیا ہے حلال اور حرام کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو بنیادی تصور ہے نا حلال اور حرام کا، اس کو اگر ہم اس فلسفے کی روشنی میں دیکھیں کہ جو فلسفہ حیات قرآن کریم نے سورۃ الملک میں بیان کیا، جی، وہاں حق تعالی جل شانہ ایک بات ارشاد فرماتے ہیں کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر والذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی اس لیے بنائی ہے کہ ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں کہ کون تم میں سے اچھا عمل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب اچھے عمل کا معیار کیا ہے؟ جی، اچھے عمل کا معیار یہ ہے کہ جس عمل کا کرنے کا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیں وہ عمل اچھا ہے، ٹھیک ہے، اور جس کام سے اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع فرما دیں وہ برا عمل ہے۔ واہ واہ واہ، اصول ہو گیا، اصول یہ ہو گیا۔ واہ۔ اور اس اصول کے تحت جو سب سے بڑا بنیادی حلال و حرام کے سلسلے میں اصول بنا، اور جس کو قرآن حکیم نے بارہا بیان کیا، کہ کسی چیز کو حلال قرار دینا یا کسی چیز کو حرام قرار دینا یہ اللہ کا حق ہے۔ بے شک، بے شک۔ اللہ کے سوا اور کوئی شخص کسی چیز کو حلال یا حرام قرار نہیں یہاں دے تک کہ سکتا۔ یہ حق اپنے محبوب کو بھی نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے۔ صرف اللہ کی اجازت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو حلال یا کسی چیز کو حرام قرار دے سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ حق صرف اللہ کو ہے، اور اس ضمن میں اس بات کی بڑی سختی سے تردید کی قرآن کریم نے
کہ پچھلی امتوں کے جو رہبان اور جو ان کے مذہبی رہنما اور پیشوا ہوتے تھے وہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال کسی چیز کو حرام، اپنی ذاتی پسند، اپنی ذاتی مفاد دیکھ کر، فلاں چیز مردوں کے لیے حرام ہے عورتوں کے لیے حلال ہے، فلاں چیز عورتوں کے لیے حرام ہے مردوں کے لیے حلال، یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ انہوں نے اپنے پاس ایک معیارات بنائے ہوئے تھے۔ قرآن حکیم نے ان معیارات کی سختی سے تردید کی اور سب سے اہم بنیادی اصول یہ دیا کہ حرام اور حلال کسی چیز کو قرار دینے کا صرف اللہ کو حق ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ اللہ خالق ہے ہر چیز کا، پوری کائنات اللہ نے پیدا کی ہے، اور یہ پوری کائنات اللہ نے میرے اور آپ کے لیے پیدا کی ہے۔ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، لہذا اللہ تعالیٰ بتلائے گا کہ اس کائنات میں کون سی چیز ہے جو تمہارے لیے استعمال کرنا، کھانا پینا یا پہننا جائز اور حلال ہے، اور کون سی چیز ہے جو حرام ہے۔ ٹھیک، وہ مینول اللہ تعالیٰ دے گا، ٹھیک ہے، اس مینول کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے، اور یہی آزمائش ہے اور یہی امتحان ہے، اور اسی امتحان اور آزمائش کے لیے اللہ نے کچھ چیزوں کو حلال اور کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا۔ ٹھیک ہے۔ امانت رسول صاحب، جس طرح سے یہ اتھارٹی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس ہی رکھی ہے، میں نے پہلے بھی کہا کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ عمل جو ہے انہوں نے نہیں پہنچایا، تو اس اتھارٹی کی سگنیفیکنس کس حد تک ہے؟ ہم اگر اسے اصطلاحی اعتبار سے دیکھیں، ہم اسے اگر سوشل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، ہر لحاظ سے دیکھیں۔ دیکھیں، جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اور جہاں پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام اور حلال کو بیان کیا ہے، تو یہ وہ موضوع ہے یا یہ وہ مسئلہ ہے کہ جسے قرآن پاک نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور ان ڈیٹیل اللہ پاک نے اس کو بیان کیا ہے، اور اس معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادی والطیبات من الرزق، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ کس نے حرام کیا اسے جسے اللہ نے حلال کیا، یا جو اللہ نے زمین اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو زینت پیدا کی یا نکالی زمین سے، یا پھر اس کے علاوہ والطیبات من الرزق، اور جو رزق میں سے طیبات ہیں، حلال ہیں، پاکیزہ ہیں، تو انہیں کون حرام کر سکتا ہے؟ کوئی بھی حرام نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم ان مقامات کو قرآن پاک کے پڑھتے ہیں تو یہ ان کا ایک پس منظر یہ ہے کہ کفار و مشرکین نے اپنی طرف سے بہت کچھ حرام کر رکھا تھا اور بہت کچھ اپنی طرف سے حلال کر رکھا تھا، اور جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے توجہ دلائی وہ یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جو مذہبی جو بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں یا مذہب کے کا تعارف کرانے والے جو لوگ ہوتے ہیں یا نمائندہ ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ حرام کی لسٹ کو بھی لمبا کر دیتے ہیں، یعنی بہت کچھ اپنے مفادات کی خاطر اس کو لمبا کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے قرآن پاک میں اس معاملے میں بڑی سختی کے ساتھ اللہ نے اس بات کو بیان کیا کہ بھئی یہ صرف یہ اللہ ہی ہے کہ جو حرام کر سکتا ہے، کوئی اور اس کو حرام نہیں کر سکتا۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، صرف ایک کھانے پینے کے حوالے سے تو نہیں، ہمارا حلال اور حرام میں کھانے پینے کی ہی طرف دھیان جاتا ہے، صرف کھانے پینے سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ آپ کیا کما رہے ہیں، آپ کیا بول رہے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کیا سن رہے ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں، ہر چیز سے اس کا تعلق ہے نا۔ ہر چیز میں حلال اور حرام کے دو راستے واضح کیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ المنتجبین۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے کسی حوالے سے جب ان لوگوں کو مخاطب کیا کہ جو مقنن یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو مانتے ہیں کہ قانون سازی وہی کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ کسی اور کو اس نے الہی قانون سازی کا اختیار نہیں دیا، کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے صاحبان ایمان پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب ہم جو ہے پارٹ ٹائم کے اگر مسلمان بننا چاہیں کہ مثلا ایک چیز میں میں دیکھ لوں کہ صرف کھانے میں حلال و حرام کیا ہے، اور باقی چیزیں جو میری اخلاقیات سے تعلق رکھتی ہیں یا معاشرتی اعتبار سے تعلق رکھتی ہیں ان کو پس پش ڈال دیا جائے، تو نہیں، اسلام ہم سے یہ نہیں چاہتا۔ اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات ہم صرف عبادات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یا بعض اوقات صرف حلال و حرام میں کھانے پینے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جیسے کھانے پینے کے ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر میں حلال چیز خرید رہا ہوں تو جس رقم سے خرید رہا ہوں وہ بھی حلال ہے۔ جی ہاں،
تو اس میں یہ ہے بس اوقات شاید تو ہم حلال خرید رہے ہیں مگر وہ جس رقم سے خرید رہے ہیں جب وہ رقم ہی ناجائز طریقے سے کمائی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا بھی اثر ہے حرام پر۔ اور پھر ایک اور اہم فلسفہ یہ ہے، دیکھیے حلال و حرام میں، کہ جو چیز انسانیت کے فائدے کے لیے ہے، اس کی منفعت کے لیے ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، جو چیز انسان کے لیے مفسدہ نقصان رکھتی ہے وہ ہمارے لیے حرام۔ یہ ہے نقطہ وہ جس پر ہم مزید بات کریں۔ جی جی فرمائیے۔ اس میں یہ ہے کہ اب وہ نقصان جو ہے بس اوقات انسان دیکھتا ہے کہ ہماری صحت کے حوالے سے ہے، جیسے کھانے پینے میں تو اللہ نے حرام قرار دے دیا۔ اسی طرح ایک چیز معاشرتی اعتبار سے ہمارے لیے نقصان دہ ہے، جیسے جھوٹ بولنا ہے، اسی طرح غیبت کرنا ہے، اسے ہمارے لیے حرام قرار دیا۔ کچھ چیزیں جو ہے روحانی یا نفسیاتی اعتبار سے جو ہے حرام ہوتی ہیں، جیسے کسی کی ایسی موقع پر جاسوسی کرنا کہ جس کی اسلام نے اجازت ہمیں نہیں دی، یا ہم دوسرے کے ذاتی زندگی میں جھانکنے کی کوشش کریں، تو یہ وہ معاملات ہیں، کامن پہلو ہے ہماری روزمرہ کی زندگی۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو وہ سارے ہمیں دیکھنے چاہیے کہ جو انسانیت کے لیے فائدہ تھا انہیں حلال قرار دیا، جو انسان کے لیے نقصان دہ اسے حرام قرار دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ آیت یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے لوگوں اس چیز کو کھاؤ جو تمہارے لیے حلال ہے، اور یہاں پہ حلال کے ساتھ جو طیب ہے، پاکیزہ ہے، اسے کھاؤ۔ یہ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت فرمائی۔ تو اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہو کے عرض کرتے، یا رسول اللہ کہ آپ مجھے دعا کیجئے میرے حق میں کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی میں جو بھی دعا مانگوں وہ خدا کے حق میں استجابت کا درجہ رکھے، قبولیت کا درجہ رکھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، جی بالکل۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت خوبصورت جو ہے ہم سب کے لیے ایک اصول اور قانون دیا۔ آپ نے فرمایا اگر مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو صرف یہ دیکھ لو کہ جو کھا رہے ہو وہ حلال ہے۔ یعنی اگر صرف لقمہ حلال کھا لو کہ جو ہم روزمرہ میں ہماری ضرورت بھی ہے یہ، تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم مستجاب الدعوات بن سکتے ہیں۔ اور آپ نے پھر فرمایا کہ جو لقمہ حرام کھاتا ہے یا سود کھاتا ہے وہ اسی چیز کے لیے سزاوار ہے کہ اسے اچھا علامہ صاحب یہاں پہ ایک اور انتہائی اہم پہلو سربی صاحب آپ کی اجازت سے، جب آپ نے کہا نا کہ سود کھانا، اکثر لوگوں کو میں نے یہ شکوہ شکایت کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ عموماً وہ لوگ جو بینکس میں کام کرتے ہیں وہ تو امپلائی ہیں، وہ وہاں پر کام کریں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا بینکاری نظام موسٹ آف دا ٹائم یہ سود پر ہی چل رہا ہے۔ ایسے میں وہ لوگ جو وہاں پر کام کر رہے ہیں، تنخواہیں لے رہے ہیں، کیا ان کی کمائی بھی پھر حرام ہو گئی؟ کیونکہ لوگوں کی طرف سے اس قسم کی زبان استعمال کی جاتی ہے عموماً۔ بہت اچھا، ہاں یہ جو آپ کا سوال ہے یہ بہت زیادہ محل ابتلا ہے کہ ہمیں پیش آتا ہے۔ اب دیکھیے اگر تو وہ شخص بینک کے جس ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہے اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ حرام میں کے جو معاملات ہیں وہ لکھتا ہے، یا مثلا وہ اکاؤنٹ کھول رہا ہے کہ جس کے اندر سودی سسٹم چل رہا ہوتا ہے، تو اس میں یقیناً وہاں اس کے لیے نوکری کرنا حرام ہے۔ لیکن ایک ایسا ہے کہ جس کا اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مثلا ایک شخص باہر گارڈ بن کے کھڑا ہے یا ایک آفس بوائے ہے، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جو اسے تنخواہ دی جا رہی ہے وہ بھی اس سیکٹر سے نہیں دی جا رہی کہ جو صرف سود سے یہ تو کلیکشن۔ اندازہ ہی نہیں ہو سکتا نا، یہ تو ایک بحث ہے۔ تو اس میں یہ بھی جو آپ نے کہا، اس میں بھی جہاں ہم شک ہوتا ہے تو وہاں پہ اسلام نے یہ اصول دیا ہے کہ اگر مجھے شک ہو کہ یہ حلال ہے یا حرام، تو خیر یہ پھر جیسے آپ نے کہا نا، پھر وہاں پر اصل الطہارہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر اصالت الحلیہ ہے کہ یعنی جب شک میں کروں یہ حلال ہے یا حرام ہے تو پھر حلال کو مقدم رکھا جاتا ہے۔ اگر یہ بات چھڑ گئی ہے تو ہم اس پر کر لیتے ہیں بات کہ وہ تو اپنی سروسز دے رہا ہے نا، اس سروسز کے پیسے لے رہا ہے، ایک کیشیئر ہے مثال کے طور پر، تنخواہ کہاں سے آ رہی یہ تو اندازہ نہیں ہے، لیکن وہ سروسز دے رہا ہے، اپنا ٹائم کے پیسے لے رہا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ اصل میں اس میں ایک بنیادی اصول سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے اس پر تو بہت دو طبقات رہے ہیں نا بینک کی نوکری کے لیے، واضح طبقات رہے ہیں، طبقات ہیں، لیکن ایک بات ہے صابری صاحب، وہ یہ ہے کہ حلال یا حرام ٹریول نہیں کرتا۔ ٹھیک، ٹریول نہیں کرتا سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک کمائی میں نے حرام طریقے سے کمائی ہے، مثلا آپ نے مجھ سے پیسے لیے ہوئے، میں نے آپ سے پیسے لیے ہوئے، ٹھیک ہے نا، آپ آتے ہیں میرے پاس کہ بھئی آپ نے پیسے لیے تھے مجھے واپس کر دیں، میں کسی ناجائز طریقے سے کسی سے رشوت لے کے اور وہ آپ کو وہ قرضہ واپس کر دیتا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس وہ پیسے کس ذریعے سے آئے تھے، پتہ ہونے کے باوجود آپ کے لیے وہ حرام نہیں ہے، ہاں
وہ میرے لیے حرام ہے. جی ہاں. وہ اس لیے کہ یہ حرمت ٹریول نہیں کرتی. اچھا اگر یہ اصول ہم اپلائی کریں بینکرز کے اوپر کہ وہ تو ایک سروسز خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور بنیادی طور پر جو ان کی خدمت ہے وہ اکاؤنٹس کی ہے, جی ہاں. ٹو مینٹین دا اکاؤنٹس. جی ہاں. اب وہ مینٹین دا اکاؤنٹس جو بھی کمپنی یا جو بھی ادارہ ان سے کروا رہا ہے وہ اس کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں, مائنس پلس وہ کر رہے ہیں اور وہ اس خدمت کا معاوضہ لے رہے ہیں. تو ہمارے بزرگوں میں عام طور پر یہ وہ تھا کہ کوشش کریں کہ کوئی اور ملازمت مل جائے. اگر کوئی اور ملازمت نہیں ملتی, کیونکہ اس میں ایک علت ہے کہ وہ سود کی گواہی ہے, گواہی میں آ جاتا علت ہے. تو اس اعتبار سے یعنی یہ میرے ایک عزیز تھے, انہوں نے کہا تو میں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں اپنا ٹرانسفر اسلامی بینک میں کروا لیں. واہ. اور وہ انہوں نے پھر اسلامی بینک میں اپنا ٹرانسفر کرا لیا اور وہ ماشاءاللہ بڑے. اگر آپ اجازت دیں تو نعت شامل کر کے پھر انشاءاللہ وقفے سے جب لوٹتے ہیں تو پھر اس پر تفصیل سے علامہ صاحب کا بھی مزید اس پر لیتے ہیں. جی مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کی نعت. تنم فرسودہ جا پارا ہجراں یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جا پارا ہجراں یا رسول اللہ. دلم پجمردایا وارا زیسیاں یا رسول اللہ. زے کردہ ہے شہرانم زے کردہ ہے شہرانم سے آشد روز سیانم سیا شد روز سیانم. پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ. پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ. چوں سوئے من گزر آری منے مسکین ناداری منے مسکین ناداری. فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ. فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ. چوں بازوے شفاعت راکشائی بر گناہگاراں مکن محروم جامیرا درا یا رسول اللہ. جے سونا میرے ویڑے ہوئے تے میں صدقے ہو جاواں پلکاں نال بہاریاں دیواں نالے دل دی سیج وچھاواں. خاک مقدس قدم او دے دی میں چم چم سینے لاواں. آزم جے کتے
तो वेलकम बैक नाज़रीन, सदाए रमज़ान की सहर ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले ज़रा गुफ्तगू हो रही थी हलाल और हराम के फ़र्क के हवाले से बैंकारी निज़ाम के मामले पर, लेकिन साबरी साहब इससे आगे बढ़ा जाए अब। हाँ नहीं, अगर अमानत रसूल साहब फरमाना चाह रहे हैं तो। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस्लाम अगर किसी चीज़ को हराम करार देता है तो उसमें बुनियादी वजह होती है इस्तेहसाल, एक्सप्लॉयटेशन। अब ये एक्सप्लॉयटेशन इस्लाम के नाम पर हो तो वो भी नाजायज़ है, इस्लाम के नाम पर ना हो तो वो भी नाजायज़ है। ठीक है। तो हमारा जो इस वक्त निज़ाम है, बैंकिंग निज़ाम, देखिए कि हर चीज़ उसमें ना हराम है ना हलाल है। ठीक है। इस चीज़ का फ़र्क समझ कर, मिसाल के तौर पर इंश्योरेंस करवाते हैं तो इस पर भी अक्सर तौर पर ये फतवा दिया जाता है कि जी हराम है, उसमें तकाफुल आ गया ना। हाँ जी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो जायज़ है और मैंने अपने बच्चों की इंश्योरेंस करवाई है अपनी भी। तो जब रियासत एक चीज़ की ज़िम्मेदारी नहीं लेती तो फिर वो इदारे होते हैं जो आपकी कफ़ालत करते हैं या आपको सपोर्ट करते हैं मुश्किल वक्त में। ठीक है। तो इसमें मेरे ख्याल है हलाल हराम का मामला नहीं है। इसी तरह बैंक की अगर कोई नौकरी करता है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि वो तो अपनी मेहनत और अपनी मजदूरी करके उससे अपनी तनख्वाह लेता है। ठीक है। तो बाकी ये है कि बैंक के भी पूरी निज़ाम को हमें देखना पड़ेगा कि उसमें भी हर चीज़ को, जैसे हम फतवा लगा देते हैं हराम को, तो हर चीज़ हराम भी नहीं है। सही। बल्कि मैं इस चीज़ से वाकिफ़ हूँ, हमने तो इस पर सूदी बैंकिंग पर बहुत प्रोग्राम्स मैंने कर रखे हैं। ये दोनों आरा, डॉक्टर साहब ने भी जो फरमाया, अल्लामा साहब ने भी, दोनों आरा मौजूद हैं और दोनों के अपने अपने दलाइल हैं, दोनों के हामी हैं, और ये दोनों बातें अपनी अपनी जगह पर दोनों सही मौक़िफ़ है। लेकिन वाज़े अगर जिस मामले में कोई दलील ना हो या वाज़े कोई अल्लाह ताला की कतई कोई हुर्मत ना हो तो वहाँ पर फिर सहूलत का रास्ता, रुख्सत का रास्ता मौजूद होता है। अल्लामा साहब ने जो बात फरमाई थी ना, वो मैं चाहता हूँ कि उस पर रोशनी डाली जाए कि वो जिसको हराम कहा, जिसको हलाल कहा, हराम जिसको कहा है उसमें जिसके लिए हराम कहा है उसी का फ़ायदा पोशीदा है। ये हिकमत समझने की बहुत ज़रूरत है कि जो हलाल और हराम है वो इंसान के लिए, मुसलमान के लिए ही फ़ायदेमंद है। क्या कहते हैं? इसमें कोई शक नहीं कि देखिए, जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि जो मुक़न्नन यानी कानून साज़ी कर रही है इंसानियत के लिए, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात, वो हमसे बेहतर हमारे मसालिह भी जानती है और हमारे मफासिद भी जानती है। ठीक है। बस औकात ये है कि हम समझते हैं कि ये चीज़ इंसान के लिए फ़ायदा मंद है। मिसाल के तौर पे कि लोगों ने कहा कि ये जो शराब है इसके अंदर फ़ायदा भी होता है, तो कुरान ने क्या कहा कि इसमें जो नुकसान है वो तुम्हारे फ़ायदे से ज़्यादा है। बस औकात ऐसा होता है कि हम एक चीज़ को एक जाविये से देख रहे होते हैं कि जी आपने इसे हराम करार दिया, शरीयत ने यानी, तो देखिए इसके अंदर तो ये फ़ायदा भी है, लेकिन आप वो एक पहलू देख रहे हैं। अगर आप उसके मफासिद, नुकसानात की लिस्ट बनाएंगे तो वो यकीनन जब शरीयत ने उसे हराम करार दिया है तो उससे बहुत ज़्यादा आगे चली जाती है। और ये हर जाविये में, सिर्फ खाने पीने में नहीं है, यहाँ तक कि बोलने में भी अगर देखा जाए तो जो चीज़ें हराम करार दी हैं, मुआशरती एतबार से, नफ्सियाती और रूहानी एतबार से उनका नुकसान बहुत बड़ा होता है। बहुत औक़ात इंसान एक गलत बात करता है और बाद में वो पूरा एक नज़रिया बन जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए ज़बीहे को ही देख लीजिए, आप हराम माल को देख लीजिए, वो आपकी मकसद ये लोगों को समझना है, हम सबको समझना है कि वो जो हराम माल आ रहा है वो मेरे बच्चों के लिए तकलीफ दे होगा, नुकसानदेह होगा, मैं उनको क्या खिला रहा हूँ, ये बात हम क्यों नहीं समझ पा रहे? साहब की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए अर्ज करूँ कि 3 बुनियादी पहलू हैं हलाल और हराम के। सही। उन 3 बुनियादी पहलुओं में सबसे पहला जो पहलू है वो है हिफाजत दीन। ठीक, कि आपके लिए हर वो चीज़ हराम है जो आपकी हिफाजत दीन के खिलाफ है। ठीक, यानी दीन को मुतासिर कर रही है, दीनी तालीमात को, दीनी अकायद को, नज़रियात को उनमें खलल पैदा कर रही है, वो हर चीज़ हराम होगी। इसी तरीके से जो दूसरी बुनियाद है वो है हिफाजत ज़िंदगी। इंसानी ज़िंदगी की हिफाजत जो है ना, ये बड़ी अहम चीज़ है अल्लाह के नज़दीक। आप इसकी अहमियत का इससे अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह ताला ने अपने अहकाम में तब्दीली कर दी कि अगर आपको जान बचानी है तो आपको जान बचाने के लिए किसी हराम के खाने की इजाज़त है, अगर हलाल अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना। अगरचे ये इसमें और बात है कि बाज़ औक़ात कुरान करीम का जो उसलूब बयान है
اس اسلوب بیان کو دیکھتے ہوئے یہ بات کہی جاتی ہے کہ حرام تو حلال نہیں ہوا ہے نا. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، کہ جو مجبور ہو گیا بھوک کے ہاتھوں، جی اب اگر کچھ دیر اور اسے کھانے کو نہ ملے تو وہ مر جائے گا. ایسی صورتحال میں اگر وہ اللہ کا باغی نہیں ہے ہاں اور حد سے تجاوز نہیں کر اللہ رہا اللہ ہے نا، تو فلا اسم علیہ، اس کو کوئی گناہ نہیں ہے. جان بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے وہ حرام کھا لے. یعنی اس کے معنی یہ ہے، بعض مفسرین اس کو یوں بیان کرتے ہیں یا یوں تعبیر کرتے ہیں کہ حرام اپنی جگہ حرام ہے، وہ حلال نہیں ہوا، جی ہاں لیکن اس کے حرام کے ارتکاب کا گناہ نہیں ہوگا اس بندے کے اوپر. اس سے مواخذہ نہیں ہوگا کہ تم نے حرام کیوں کھایا، تم نے مردار کیونکہ کیوں اس کی کھایا. نیت صاف ہے، اس کا ویژن کلیئر اس ہے، کا ویژن کلیئر ہے اور اسے اپنی جان بچانی ہے. یہ جان بچانے کے لیے حتیٰ کہ وہبہ زحیلی ہیں، عرب ایک دور جدید کے فقیہ ہیں، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے اس کے ساتھ. انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ بھوکا ہے اور بھوک سے وہ مرنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کوئی حرام چیز نہیں کھاتا اور ایسی حالت میں وہ مر جاتا ہے تو وہ گناہگار ہے. اللہ، ہاں وہ گناہگار ہے اور اسے شہید جان کیوں نہیں بچائی؟ اسے شہید نہیں کہا جائے گا. یہ وہبہ زحیلی نے صاف لکھا ہے کہ اسے شہید نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ اللہ نے جو ایک اسے رخصت دی تھی اپنی جان بچانے کے لیے، جو حکم دیا تھا اس سے وہ راستہ نہیں اپنایا. تو حفظ زندگی. اچھا، اس کے بعد ہے حفظ عقل و شعور. انسانی عقل و شعور جو ہے یہ بڑی ممتاز چیز ہے. اللہ تعالیٰ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث مبارکہ میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کو سب سے پہلے پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس عقل کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ تیرے سے زیادہ اشرف چیز میں نے کوئی نہیں پیدا کی. میں جس مخلوق کو تجھے دوں گا نا وہ مخلوق بھی اشرف المخلوقات ہوگی اور تیری وجہ سے اس سے سوال ہوگا. چنانچہ وہ تمام کام، وہ تمام امور کے جو عقل و شعور کو بالکل معوف کر دیں وہ حرام ہے. ٹھیک ہے. شراب اسی لیے حرام ہے جی ہاں کہ جب انسان شراب پیتا ہے تو اس کے عقل و شعور معوف ہو جاتی ہے. کچھ کہتے نہیں ہوتی، ہمیں چڑھتی نہیں ہے. نہیں چڑھتی ہے، ہمارے لیے حرام نہیں. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. تھوڑی پی جائے تو نہیں ہوتی. نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جو میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے یہ تو حرام ہونے کا، میں نے کہا جی یہ تو حرام ہے، تو کہتے نہیں ہم جس کو چڑھے صابری صاحب اس پہ حرام، مطلب نشے کی حالت طاری ہو جائے تو ہی حرام ہے. جب قرآن حکیم نے ایک چیز کو حرام قرار دے دیا، ہم اس کے حرام ہونے کی حکمتیں تو دریافت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کی حرمت کو ان حکمتوں سے وابستہ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. حرام حرام ہے جی، وہ نشہ کرے یا نہ کرے، اس میں سب سے بڑی حرمت اللہ کا حکم ہے. حکم ہے. اصل بات یہ ہے جس کی نافرمانی اس کے بعد حکمتیں ہیں. قانون بن جاتا ہے نا، قانون کی آغاز میں نے یہی بات عرض کی تھی کہ اصل کام ہے حلال و حرام کے اندر جو بنیادی فلسفہ ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے کہ کون اللہ کی اطاعت. لہذا اللہ تعالیٰ نے جب ایک چیز کو حرام قرار دے دیا، اچھا اس شراب کے حرام نہ ہونے کی ایک اور دلیل دیتے ہیں. وہاں اس سے بھی پہلے ایک اور بنیادی بات ہم سمجھ لیں کہ دیکھیے کسی چیز کو حرام قرار دینے کے قرآن کریم کے مختلف اسالیب ہیں. جی، یعنی صرف حرام کا لفظ استعمال ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات قرآن حکیم کسی چیز کو نجس قرار دیتا ہے، ناپاک قرار دیتا ہے. جیسے علامہ صاحب نے بھی حوالہ دیا کہ رزق طیبات، یعنی جو طیب نہیں ہے، پاکیزہ نہیں ہے، وہ حرام ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے بعض اوقات قرآن کریم کسی چیز سے منع کرتا ہے کہ اس سے بچنے کا حکم دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب مثال کے طور پر قرآن حکیم کہتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بت پرستی سے بچو اور جھوٹ بات سے بچو. ٹھیک. اچھا، یہاں بڑی خوبصورت تعبیر ہے قرآن حکیم کی کہ قرآن حکیم جھوٹ کو ملا رہا ہے کس سے؟ بت پرستی سے. یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ جتنا بڑا گناہ بت پرستی ہے، جتنی بڑی قباحت بت پرستی کے اندر ہے، اتنی ہی بڑی قباحت جو ہے وہ جھوٹ کے اندر ہے. صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح. اس لیے اجتنبو کا لفظ جہاں آ جاتا ہے وہاں بھی وہ حرام ہو جاتی ہے. وہ حکم کے معنی میں ہوتے ہیں. شراب کے متعلق یہ تمام الفاظ استعمال کیے قرآن حکیم. جی ہاں.
انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، رجس کہا، من عمل الشیطان کہا، فاجتنبوا کہا، یعنی صرف حرام کا لفظ نہیں استعمال کیا. ہاں اس میں بلکہ کوئی تعویل تین نہیں ہے، تعبیرات. اللہ کے حکم میں کوئی وہ تعویل نہیں ہو سکتی لہذا وہ کہ تو مجھے حرام جی ہے. میری عقل معاف نہیں ہوتی، میں تو نہیں ٹھیک ہوتی. رہتا ہوں، میں تو یہ کرتا ہوں، میں تو نہیں. اس جیسے کی منت صاحب نے حرمت کہا سب نا، سے بڑا بڑا سمپل سا ورڈ صاحب صاحب کہ قانون توڑا اپنے خدا قانون کا. جی ہاں، وہ اللہ کا حکم ہے، اس کی امپورٹنس ہے. اجازت ہو تو وقت تھوڑا ہے، گفتگو نہیں ہو پائے گی. حلال اور حرام کا شعور ختم ہو جانا، تمیز ہی ختم ہو جانا، حلال حرام کو معمولی چیز سمجھنا. کوئی حرام ہے، میں کس طرح پیسے کما رہا ہوں اس کو بالکل معمولی سمجھ لینا. حرام آ جائے، پیسے سے مطلب ہے، کس طرح آ رہے اس سے مطلب نہ رہے. جھوٹ، غیبت، جن چیزوں سے منع کیا، وہ بد نظری بھی اسی میں شامل کیجئے، وہ سب معمولی چیزیں ہو جائیں تو یہ کس کی علامات ہیں؟ یہ ہوگا امانت رسول صاحب سے میرا سوال. حافظ ذیشان الہی سیالوی صاحب کلام پیش کریں گے. وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے روزے پہ پڑی ہوگی. سبحان اللہ. یہ کوچائے جانا ہے، آہستہ قدم رکھنا. یہ کوچائے جانا ہے، آہستہ قدم رکھنا. ہر گام ملائک کی بارات کھڑی ہوگی. ہر گام ملائک کی بارات کھڑی ہوگی. اور وہ شیشہ غم، وہ شیشہ دل غم سے میلا نہ کبھی ہوگا. وہ شیشہ دل غم سے میلا نہ کبھی ہوگا. تصویر مدینے کی جس دل میں جڑی ہوگی، تصویر مدینے کی جس دل میں جڑی ہوگی. چارانہ کوئی کرنا ایک نعت سنا دینا. ناچیز ظہوری کی جب سانس اڑی ہوگی، وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی. واہ واہ واہ، بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت خوب. جی
तो वेलकम बैक नाज़रीन, सदाए रमज़ान की सहर ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो हमारा हलाल और हराम के बारे में है। गुफ्तगू हमारी चलती रहेगी, लेकिन कलाम की तरफ बढ़ेंगे, नात की तरफ बढ़ेंगे। क्यों साबरी साहब? बिस्मिल्लाह, गुलाम फरीद साहब। मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, तुझ पे सो जान से कुर्बान मदीने वाले, तेरा दर छोड़ के जाऊं तो कहाँ जाऊं मैं, मेरे आका मेरे सुल्तान मदीने वाले, मेरे आका मेरे सुल्तान मदीने वाले, भर दे मेरे आका मेरी झोली भर दे, हाँ भर दे मेरे आका मेरी झोली भर दे, अब न रख बे सरो सामान मदीने वाले, सगे तैबा मुझे सभी कह के पुकारे बेदम, सगे तैबा मुझे सब कह के पुकारे बेदम, यही रखें मेरी पहचान मदीने वाले, मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले। बहुत वाह वाह वाह, बहुत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन किराम, वक्त है सुनहरी बात का, और आज की सुनहरी बात नींद के हवाले से है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कायनात तख्लीक फरमाई, और इस कायनात में अनगिनत रब की अनगिनत निशानियों, बेशुमार अलामात में एक बहुत वाज़े अलामत रात है। रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने राहत के लिए बनाया, सुकून के लिए बनाया, और कहते हैं कि जो शख्स रात को सोता है दिन को जागता है। रात सोने के लिए बनाई गई है, दिन जागने के लिए बनाया गया है, और सिर्फ इंसान के लिए नहीं बल्कि हर जानदार के लिए वो
چرند ہوں، پرند ہوں، جانور ہوں، انسان ہوں، یقیناً۔ سب کی زندگی کے لیے نیند انتہائی ضروری ہے۔ اگر نیند نہیں ہوتی، رات نہ ہوتی، تو یہ حیات کائنات ختم ہو کر رہ جاتی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے کہ اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس یعنی پردہ پوش بنایا، نیند کو موجب راحت اور دن کو اٹھنے کا وقت بنایا۔ رات ایک پردے کی طرح چھاتی اور لباس کی طرح لپٹ جاتی ہے اور انسان سو جاتا ہے، جس سے تھکان دور ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کا فرمان کتنا واضح ہے کہ تھکن دور ہو جاتی ہے، راحت ملتی ہے، سکون ملتی ہے۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ایک نارمل انسان کو 24 گھنٹے میں 7 سے لے کر 9 گھنٹے تک کی نیند، وہ اپنے اپنے مزاج، اپنی اپنی طبیعت پر ہے، 7 سے لے کر 9 گھنٹے تک کی نیند ضروری ہے۔ اگر یہ نیند نہیں ہوگی تو انسان کا سب سے پہلے نرو سسٹم ختم ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، جس سے بہت سے حادثات ہوں گے، بہت سی بیماریاں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ نیند کی کمی اور جو کم خوابی جس کو کہا جاتا ہے، جو کم خوابی کا شکار ہے، جسے نیند میں سکون نہیں ملتا ہے، وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، بلڈ پریشر کا شکار ہوتا ہے، شوگر اسی وجہ سے ہوتی ہے، ہارٹ کے جتنے پرابلمز ہیں وہ اسی کم خوابی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، انسان کو موٹاپا ہوتا ہے اگر انسان نیند اچھی طرح سے نہیں کرتا ہے۔ اور پھر نیند ایسی چیز ہے کہ جس کے سامنے ہر ذی روح بے بس ہو جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس اس پر اب تک مصروف ہے، اس پر ریسرچ کرنے کے لیے، اور یہ ایک نیند بھی اللہ رب العزت کا ایک سربستہ راز ہے۔ یہ بات میڈیکل سائنس ہمیں آج بتا رہی ہے، میرے آقا نے ہمیں یہ بات آج سے 1400 سال پہلے بتا دی تھی۔ کیا بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ پھیلائے ہوئے گوشۂ دامان تجسس، پھیلائے ہوئے گوشۂ دامان تجسس، سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ ناظرین کرام، کلام شامل کرتے ہیں۔ حافظ ذیشان الہی سیالوی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ بسم اللہ۔ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در، بھرے خزانے لٹا رہے ہیں، بھرے خزانے لٹا رہے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، نہ ان کے جیسا عظیم دیکھا، نہ کوئی در یتیم دیکھا، نہ ان کے جیسا عظیم دیکھا، نہ کوئی در یتیم دیکھا، زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو، انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں، زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو، بروز محشر بوا کے پرسش، مجھے جو دیکھا فرشتے بولے ادھر
کھڑے ہو تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو کرے گا یہ حشر بھی نظارہ بنے گے مشکل میں وہ سہارا کریں گے سب انتظار ان کا وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے بہت خوب ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیارا کلام حافظ شان الہی سیالوی صاحب سما باندھ دیا آپ نے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دیکھتے رہیے صدائے رمضان. جی ویلکم بیک ناظرین, صدائے رمضان سحر ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہ سیگمنٹ ہو چکا ہے میری مسجد کا, اور خوبصورت سی مسجد دیکھنے والے آج ایک بار پھر سے اس انتظار میں بیٹھے ہوں گے کہ ہم آپ کو آج کون سی مسجد وزٹ کروانے جا رہے ہیں. تو جناب لے کر چل رہے ہیں ہم آپ کو ٹھٹا, اور بڑی ہی پیاری یہ مسجد ہے. اور اس مسجد کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ اس کے ماشاءاللہ 99 گنبد ہیں. کیسی دکھتی ہے یہ مسجد, چلیے مل کر دیکھتے ہیں. بہت اعلیٰ. ٹھٹھا کی شاہ جہان مسجد کو مغل بادشاہ شاہ جہان نے 1647 سے 1649 کے درمیان تعمیر کروایا تھا. اس مسجد میں 99 گنبد ہیں, اور اس مسجد کو اس انداز میں تعمیر کیا گیا ہے کہ اس میں امام کی آواز بغیر کسی مواصلاتی آلے کے پوری مسجد میں گونجتی ہے. جامع مسجد کی کاشیکاری اسے دیگر عمارات سے ممتاز کرتی ہے. عمارت کے گنبد فن تعمیر کا حسین نمونہ ہے. مسجد میں کیا گیا سنگ تراشی کا کام اعلیٰ درجے کا ہے. مسجد کے بیرونی دروازے سے داخل ہوتے ہی کئی فوارے نظر آتے ہیں. صحن میں وسیع و عریض وضو کے لیے حوض بنایا گیا ہے. شاہ جہان مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس جگہ بنی ہوئی ہے جہاں جلاوطنی کے دوران مغل بادشاہ شاہ جہان نماز ادا کیا کرتا تھا. 400 سالہ پرانی مسجد شاہ جہان کو عہد رفتہ نے بہت نقصان پہنچایا, مگر آج بھی یہ فن تعمیر کا ایک حسین شاہکار ہے. جی تو خوبصورت سی مسجد آپ نے دیکھی, بڑی سحری چل رہی ہے. تو مارچن کے حساب سے آپ کو ابھی شاندار مسجد 99 گنبد, اور یہ جو ٹھٹھا کا علاقہ ہے یہ مسجد میں نے دیکھ رکھی ہے اور بہت ہی شاندار. وہاں جا کر دیکھنے والی ہے جن کو شوق ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں مختلف خوبصورت مساجد میں جانے کا, وہاں 2 نفل ہی پڑھنے کا موقع ملے. ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو اس چیز کے شوقین ہیں. میں قبلہ آپ سے جو سوال کر رہا تھا کہ حلال اور حرام کا شعور ہی ختم ہو جائے, اس کی اہمیت ہی ختم ہو جائے, مال آئے کیسے آ رہا ہے نہیں کوئی پرواہ نہیں, آئے بس جھوٹ سے آئے جیسے جائے. دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کو بیان فرمایا کہ انسان کو اختیار ہے, چونکہ یہ دنیا اللہ نے آزمائش کے اصول پر بنائی ہے,
اور انسان کا اپنا اختیار اور ارادہ ہے کہ وہ کس راستے کو اختیار کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک طرف انسان کو اختیار اور ارادہ دیا. قرآن پاک نے بیان کیا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اور اسی طرح فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. ایک تو یہ اختیار اور ارادہ کی بات ہوگی، لیکن انسان کو اس طرح نہیں چھوڑا کہ بالکل اس کی رہنمائی نہ ہو. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر رسولوں کو اور انبیاء کو بھی بھیجا، اپنی کتابیں بھی عطا کی. اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک جو مقصد ہے وہ تزکیہ نفس ہے، تزکیہ نفوس ہے. تو یہ آپ علیہ السلام کے بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ لوگوں کے نفوس کو، ان کے باطن کو، ان کے دلوں کو پیوریفائی کیا جائے، پاک اور صاف کیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر انسان کو اختیار اور ارادہ دیا تو دوسری طرف اس کی پاکیزگی کا، اس کی رہنمائی کا، اس کی ہدایت کا مکمل انتظام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے. ٹھیک ہے. قرآن پاک ہمیں یہی بات بتاتا ہے. اچھا، پھر یہ ہے کہ قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی مکمل طہارت، یعنی اگر ہم ایک ایسنس کے طور پر اگر ہم سمجھنا چاہیں فلسفہ اسلام کا، وہ ہے ہی طہارت کا فلسفہ. یعنی قرآن پاک ایک مقام پر اگر انسان کے عقل کی طہارت کرتا ہے، پاکیزہ کرتا ہے، تو اس سے آگے بڑھ کر پھر قرآن پاک انسان کی جسمانی طہارت کو بیان کرتا ہے. جسمانی طہارت ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد ایمانی طہارت شروع ہو جاتی ہے، باطنی طہارت شروع ہوتی ہے. یعنی ہم جس مقام کو ابھی بیان کر رہے تھے، آپ دیکھیے کہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ حرام حلال کو بیان کرتا ہے، پھر وضو کو بیان کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد اس طرح آگے قوم یہود کا ذکر ہوتا ہے. تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکمل انسان کی طہارت اور پاکیزگی کا روح انتظام کا بھی کیا. اور جسم بالکل. اچھا، پھر یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک اس بات کو بھی بیان کرتا ہے کہ روحوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات پر اللہ تعالیٰ نے گواہی لی، روحوں یعنی عالم ارواح میں. تو گویا کہ ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کی فطرت میں اللہ نے اپنا شعور رکھا ہے. جب خدا کا شعور انسان کی فطرت میں ہوگا تو واضح بات ہے کہ پھر نظام طہارت و پاکیزگی وہ بھی پھر اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. ایک تو یہ یعنی جو بات ہے یہ ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے. آپ کا جو سوال تھا وہ اسی سے ہی متعلق تھا کہ پھر لوگ بالکل ہی یعنی ایسے لوگ بھی ہیں جو کم تر سمجھ لیں، فرق ہی ختم کر دیتے ہیں. اب ایک تو یہ ہے کہ انسان کے لیے وحی کا انتظام کیا گیا، اور دوسرا یہ کہ خود انسان کا جو وجود ہے، جیسے قرآن پاک نے کہا کہ اپنے آپ پر تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے. انسان کا جسمانی نظام، انسان کی عقل، انسان کا شعور، انسان کا ایمان، یہ واقعی اسی نظام کے تابع جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہے. یعنی وہی بھی انسان کی رہنمائی کرتی ہے، اور انسان کا اپنا وجود، اس کا تجربہ اور اس کی عقل بھی اس بات کی رہنمائی کرتی ہے. اس لیے کہ جہاں پر حلال رزق ہوتا ہے، جہاں پہ نظام طہارت جو اسلام نے دیا اس کی پیروی کی جاتی ہے، اس گھر میں، اس شخصیت میں بھی ایک روحانیت ہوتی ہے اور ایک امن ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، اور رب کے ساتھ جو انسان کا ایک تعلق ہے وہ انسان کے لیے بڑی طمانینت کا باعث بنتا ہے. یہ پیش نظر رہنا چاہیے. بالکل. علامہ صاحب، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہماری مجبوری بن گئی، اور بہت حد تک وہ ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی کچھ حرام کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. میں یہ چیز بیچ رہا ہوں، میں جھوٹ جب تک نہیں بولوں گا میں گزارا ہی نہیں ہے میرا. کیا کروں؟ میں کسی جگہ پر کام کرانے گیا ہوں، مجھے لازمی اس کے پیسے انڈر دی ٹیبل دینے پڑیں گے، وہ کام نہیں ہوگا اس کے بغیر. ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، اور آپ واقف ہیں اگر مجبوری بن جائے. اب دیکھیے ایک تو اجازت ہوگی. جی یہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ایک اضطراری کیفیت اگر ہم تمام امور میں دیکھیں، وہ جیسے شروع میں انہوں نے اشارہ کیا تھا نا، حکم اولی اور حکم ثانوی. یعنی ایک چیز شروع میں حرام ہے، ایک اضطراری کیفیت میں حلال ہوتی ہے. لیکن یہ جو آپ نے یہاں بیان کیا، وہ جو کام کر رہا ہے، مثلا ناجائز طریقے سے پیسہ لے رہا ہے، اب میرا کام جائز ہے، میں کروانے کے لیے دفتر چلا جاتا ہوں، اور مجھے پتہ ہے میں اپنا حق اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک مجھے کچھ ایسا انہیں رشوت کے طور پہ نہیں دینا پڑے گا. اب یہاں پر اس لینے والے کے لیے وہ حرام رہے گا، لیکن اگر میں اپنا حق اس کے بغیر نہیں لے سکتا تو پھر جب میں دے رہا ہوں میں گناہ گار. تو وہ رشوت کے زمرے میں نہیں آئے گا، اس کے لیے حرام ہے، رشوت ہی رہے گی. اچھا، جو لے رہا ہے. ہاں جی، لیکن میں نے اپنا حق واپس لینا ہے، اور وہ سسٹم ایسا ہے کہ اس کے بغیر میں اپنے حق وہ بھی تو اپنی جیب میں تو نہیں رکھ رہا نا، اس نے بھی آگے اوپر تک دینے ہیں.
تو ظاہری بات ہے وہ جو پورا شہر اگر وہ نہیں لے گا تو اس کو نوکری سے نکال دیا جائے گا. نہیں وہ تھوڑے کہتا ہے میری بھی مجبوری ہے. ہاں جی، لیکن وہ حرام صورت میں وہ حرام سب کے لیے رہے گا. اب میں یہاں پہ ایک چیز کے عرض کرتا ہوں. اصل چیز یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا اس کے اندر حلال اور حرام میں، وہ ہمارے اندر تقوی کی کیفیت ہے. ٹھیک ہے. اب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ان کے ایک شاگرد نے دیکھا کہ ایک شخص بازار میں گیا اور اس نے ایک جگہ سے ایک انار چوری کیا. اچھا. اور پھر آگے جاتا ہے، ایک ضرورت مند دیکھتا ہے اسے دے دیتا ہے. پھر وہاں سے دیکھا اس نے ایک اور چیز چوری کی، آگے دیکھا ایک فقیر ضرورت مند ہے اسے دے دیا. اسی طرح ایک تیسری جگہ پہ دیکھا، اس نے یہی عمل دہرایا. تو اس نے جا کے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں نے فلاں شخص کو دیکھا ہے، اس نے یہ عمل کیا ہے، اس نے فلاں جگہ سے چوری کی اور پھر فلاں شخص ضرورت مند کو دے دیا. اب وہ آپ کے پاس آئے تو آپ نے اسے کہا کہ تم نے یہ عمل کیوں کیا. اور یہ سوچ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے. رابن ہوڈ جو کرپشن میں کرتا ہوں تو میں رمضان میں جو ہے لاکھوں لگاتا بھی تو ہوں ضرورت مندوں کا. تو اب اس میں یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے جب یہ کہا، اب دیکھیے لوگ بسا اوقات دین کو بھی اپنے مقصد میں کیسے استعمال کرتے ہیں. اس نے کہا قرآن میں ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی کرتا ہے اسے 10 گنا اجر ملتا ہے، یعنی 10 نیکیوں کا. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلھا، اور جو برائی کرتا ہے ایک کے بدلے میں ایک برائی کا اسے گناہ ملتا ہے. اس نے کہا میں نے کتنی برائیاں کی؟ کہا 3. اور میں نے نیکیاں کتنی کی؟ وہ بھی 3. وہ کہتا ہے کہ اب وہ 3 جو میری نیکی ہیں انہیں آپ ملٹیپلائی کریں، پلس مائنس میں آ گیا. ہاں جی. اس نے کہا وہ 30 ہو گئی. کہا میری پھر بھی نیکیاں جو ہے وہ 27 رہی ہیں ابھی بھی. تو لیکن وہاں پہ بہت خوبصورت جملہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اور وہی اس سوال کا جواب بھی ہوگا. انہوں نے کہا آگے یہ بھی نیکی کی قبولیت کا بھی کوئی معیار ہوتا ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ عمل صالح اسی سے قبول کرتا ہے جس کے اندر تقوی الہی ہوتا ہے. جب تم چوری کر رہے تھے تمہارے اندر تقوی کہاں گیا؟ جی صحیح کہہ دیا گیا، فرما دیا گیا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں ہم روزمرہ زندگی کے اگر معاملات دیکھیں، اور بات بھی وہیں پر چل رہی ہے، ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں ان چیزوں کے کہ ہمیں حلال اور حرام کی تمیز اور تہذیب بالکل بھول گئی ہے. چند ایسے معاملات جس پر آپ تھوڑی رہنمائی ہمارے فرمائیں کہ یہ تو ہمارے ہاں بہت ہی عام ہو گئے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کا گناہ ہمارے سر کتنا بڑا ہے. اصل میں 2 چیزیں ہیں جو قابل غور ہیں. ایک تو یہ کہ جیسے علامہ صاحب نے بھی فرمایا تقویٰ. تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقویٰ کے اوپر بڑی بحثیں ہیں، بہت تفصیلات ہیں. لیکن اگر ایک آیت مبارکہ کی روشنی میں تقویٰ کو دیکھیں کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے 3 صفات بیان کی اچھی، ٹھیک، اور اس کے مقابلے میں 3 صفات بری. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، سبحان ہے نا. یہ 3 اچھی صفات ہیں، ایک سخاوت، دوسری تقویٰ، اور تیسری صدقہ بالحسنہ، نیکی کا ساتھ دینا، نیکی کی تصدیق کرنا. ٹھیک. اس کے بالمقابل 3 بری صفات بیان فرمائیں. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، بخل کنجوسی کا مظاہرہ کرنا، واستغنا استغنا کا مظاہرہ کرنا، لاپرواہی کا مظاہرہ کرنا، اور یہ کذب بالحسنى نیکی کی تردید کرنا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں تقویٰ اور استغنا یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلے پہ آ رہے ہیں. یعنی لاپرواہی، بے حسی نام ہے تقویٰ سے مخالفت کا. ٹھیک ہے. جتنی بے حسی بڑھتی جائے گی اتنا ہی تقویٰ کم ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک. جتنا تقویٰ بڑھتا جائے گا اتنی بے حسی کم ہوتی چلی جائے گی. ہاں، اس پہ وہ سیاہ رنگ جسے کہتے ہیں نا، وہ بڑا دھبا بڑا ہوتا چلا جائے گا. اچھا، اب اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ جب تقویٰ نہیں ہوتا تو پھر یہ حلال و حرام کی جو تمیز ہے اور وہ ہے شعور ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ اسی پوزیشن میں آ جاتا ہے جیسے آپ فرما رہے تھے کہ بھائی پیسہ آنا چاہیے کہیں سے بھی آئے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک انسان کا مقدر ہے، اللہ نے اس کے مقدر میں ایک رزق لکھا ہے، وہ رزق اسے ملنا ہی ملنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ اس کا کام ہے کہ وہ اسے حلال بنا کر حاصل کرتا ہے یا حرام. ٹھیک ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک واقعہ نقل کیا مورخین نے کہ وہ کہیں سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں نماز کا وقت ہو گیا. تو وہ مسجد کے سامنے کھڑے ہوئے، گھوڑا تھا، تو ایک شخص کو بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ ذرا تم اس گھوڑے کی یہ نکیل پکڑ کے رکھو اور میں ذرا نماز پڑھ کے آتا ہوں. ٹھیک ہے. نماز پڑھ کے جب واپس آئے تو گھوڑا کھڑا تھا
لیکن اس کی نکیل بھی غائب تھی اور وہ بندہ بھی غائب تھا. ٹھیک ہے. وہ فوراً بازار گئے اور بازار جا کر پوچھا کہ بھئی کوئی شخص نکیل بیچ کر آیا ہے؟ نکیل بیچی ہے کسی نے؟ تو ایک دکاندار نے کہا ہاں جی ابھی ابھی بیچ کر گیا ہے. میں نے کہا کتنے کی بیچ کر گیا ہے؟ اس نے کہا 2 درہم کی بیچ کے گیا ہے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ میرا ارادہ اس کو 2 درہم دینے کا تھا. ہائے ہائے ہائے. وہ 2 درہم اس کے مقدر میں تھے لیکن اس نے خامخواہ میں وہ 2 درہم اپنے لیے حرام قرار گویا جو ہے اگر میرے پاس 2 لاکھ روپے آنے ہیں تو وہ اور حرام طریقے سے آ رہے ہیں، میں اسے حرام طریقے کو چھوڑ دیں تو وہ 2 لاکھ حلال ہو کر آئیں گے کسی نہ کسی طریقے سے آئیں گے. اس کا یقین کیسے آئے گا؟ جی کہ جلد بازی نہ کر سکیں ہم. اس کا یقین کیسے؟ دیکھیے اس کا یقین تو بنیادی بات تو یہی ہے کہ جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، قرآن پاک میں 2 باتوں پہ زیادہ زور دیا گیا، ایک ایمان باللہ اور ایک ایمان بالآخرت. یہ 2 چیزیں ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے یہ وہ ہے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. ٹھیک. جب ایک تیقن اور ایمان اور یقین اور ایک وابستگی اور ایک تعلق مضبوط ہوتا ہے وہ انسان کو روکتا ہے. یعنی دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں جس پر اب میں اپنی اس زندگی یہاں تک پہنچ کر میں سوچتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو اہل علم کی صحبت اور اچھے لوگوں کی جو صحبت ہے یہ انسان میں یہ ساری خوبیاں پیدا کرتا ہے. یہ تعلق اگر آپ ایک ایسے شخص کے پاس بیٹھیں کہ جو دین بیزار شخص ہے تو آپ میں وہی باتیں، وہی عادتیں اور وہی گفتگو شامل ہو جاتی ہے. اگر آپ دیندار کے پاس بیٹھیں گے، خوف خدا رکھنے والے کے پاس بیٹھیں گے. یہی بات کرنا چاہ رہا تھا، ماحول ہے نا. مطلب گھر سے اگر بیوی کہہ رہی ہے کسی کی کہ جی وہ دیکھو پڑوس والے تو وہ تو تمہارے ساتھ ہی نوکری پہ لگے تھے، ان کے ہاں تو سب کچھ ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں، تو گھر سے ہی کوسنے شروع ہو گئے. ماحول سراؤنڈنگز میں دیکھا پڑوس والوں کے پاس کیا ہے، فلاں کے پاس بڑی گاڑی ہے، فلاں کا گھر اچھا ہے، تو وہ ایک ماحول کی وجہ سے بھی وہ انڈر پریشر آ گئے نا. دیکھیں نا یہ نہیں آنا چاہیے. جب ہم اسلامی معاشرے کی بات کرتے ہیں نا، اسلامی تعلیمات کی بات کرتے ہیں، وہ اجتماعی ماحول ہی آپ کو نیکی میں تو سپورٹ کرتا ہے، برائی میں نہیں کرتا. تو اصل یہ وہ چیز ہے جو ہم اپنے معاشرے میں پیدا نہیں کر سکے. اب ہم فرد سے یہ چاہتے ہیں کہ بھئی تم عمل کر کے دکھاؤ. وہ کہتا ہے میں تو کرنا چاہتا ہوں لیکن اجتماعی ماحول بھی تو مجھے سپورٹ کرے نا. آخر میرے بھی تو مسائل ہیں، گھر میں بچے ہیں، بیوی ہے اور دیگر میرے معاملات اور مسائل ہیں، میں کدھر جاؤں؟ آخر میں نے بھی تو گزر اوقات کرنی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ معاشرے کے جو غیر مسلم معاشرے ہیں وہاں پر چونکہ ایک سسٹم ہے، اجتماعی ماحول ہے، وہاں پر یعنی میرے جو انگریز دوست ہیں، میں ایک دوست کا حوالہ دیتا ہوں، اسے اگر ہم یہ کہیں نا پاکستان آتا ہے تو میں یہ کہوں کہ یہ بات ذرا یوں کر دو تو وہ کہتے ہیں مجھے نہیں کرنی آتی یوں بات، میں تو سیدھی بات کروں گا. جو یہ ایک تربیت کی بات بھی ہو جاتی ہے نا، یقین گھما پھرا کے بات نہ کرنا، سیدھی 2 ٹوک بات کر دینا کسی. صحیح. ناظرین کرام، میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے جب ہم ٹین ایج میں تھے تو سب بہن بھائیوں کو بٹھا کر تو وہ کہتے تھے کہ بیٹے جو حرام کا مال ہے نا وہ سیلاب کے پانی کی طرح ہوتا ہے کہ آتا بھی بہت تیزی سے ہے اور جاتا بھی بہت تیزی سے ہے، لیکن وہ جو گندگی چھوڑ کر جاتا ہے اسے صاف کرنے میں برسوں گزر جاتے ہیں. تو اس سے بچنا، حرام سے بچنا، حرام سے بچنا، یہ میرے والد فرمایا کرتے تھے. اور حقیقت ہے ہم نے دیکھا جو حرام کی تمیز نہیں کرتے، پیسہ آ جائے بس کہیں سے بھی آئے، پھر ان کے بچوں میں نکلتا ہے. وہ گندگی ہے، وہ سیلاب کے پانی کا گندا پن ہے، غلاظت ہے جو وہ چھوڑ کے جاتا ہے، پھر وہ بیماریوں کی صورت میں، نافرمانیوں کی صورت میں. لوگ کہتے ہیں جی ہمارے بچے نافرمان ہو گئے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، ہمارے بچے ہماری نہیں سنتے ہیں. آپ نے ان کو حلال کھلایا ہوتا تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی بات نہ سنتے. آپ انہیں جب ایسا لقمہ کھلائیں گے، بیماریاں، غلاظت ہر طرح کی، وہ معاشرتی غلاظت ہوگی، وہ اخلاقی غلاظت ہوگی، سماجی غلاظت ہوگی، وہ اس کو جکڑ لے گی. تو اس لیے ہمیں اس چیز کو بہت اہمیت دینی ہے. غلام فرید چشتی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. بسم اللہ. سمجھا نہیں ہنوز میرا
نہیں ہنوز میرا عشق بے سواد تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات اب تک سجی ہوئی ہے ستاروں کی انجمن اس انتظار میں کہ پھر آئیں وہ ایک رات اس انتظار میں ایک خالق جہاں ہے تو ایک مالک جہاں ایک خالق جہاں ہے تو ایک مالک جہاں ایک جان کائنات ہے تو ایک وجہ کائنات ایک جان کائنات ہے تو ایک وجہ کائنات اعظم میں ذکر شاہ زمن کیسے چھوڑ دوں اعظم میں ذکر شاہ زمن کیسے چھوڑ دوں میرے لیے تو ہے یہی سرمایہ حیات میرے لیے تو ہے یہی انگنت صدیوں سے مصروف سنا ہوا اعظم اسی خاطر تجھے تخلیق کیا ہو جیسے ایک خالق جہاں ہے تو ایک مالک جہاں سمجھا نہیں صدائے رمضان میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج مقابلہ اعظام میں اذان پڑھنے کا شرف حاصل کیا قاری محمد شبان رضا صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے ماشاءاللہ اذان مکمل کی. گفتگو کی طرف واپس بڑھتے ہیں. ہم لوگ حلال اور حرام کے فرق کی بات کر رہے تھے. جیسے کہا نا کہ بہت ساری چیزیں صاحب کو شامل کر لیں میرا خیال ہے. جی علامہ صاحب ہم لوگ جب ابھی بات کر رہے تھے حلال اور حرام کے فرق کی تو بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو کہ روزمرہ کی زندگی کی ہیں ہی, لیکن ایسے میں بہت سارے چیزیں ایسی ہیں جو بڑی عام ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ غصہ کرنا بھی حرام قرار دیا گیا ہے. اس میں حکمت کیا ہے یا اس میں صداقت کیا ہے؟ اب دیکھیے جب آپ حلال اور حرام سے بات کر رہے ہیں, یہ جو آپ نے بات کی غصہ, یہ ہماری کچھ نفسیاتی کیفیات کے حوالے سے ہے. اچھا. یہ تو خیر یہ جو آپ نے محاورہ ایک استعمال کیا ہے یہ کوئی شریعت کا نہیں ہے, شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ کوئی حدیث نہیں ہے. اچھا. اس میں یہ ہے کہ غصہ ایک وہ ہے کہ جہاں پر ہمارے لیے ایک ایمان کی نشانی بھی بن جاتی ہے. مثال کے طور پہ ایک ایسا کام ہو رہا ہے جیسے
توہین خداوند ہو رہی ہے، یا اسی طرح وہ ہستیاں کہ جو اسلام میں قابل احترام ہیں ان کی توہین ہو رہی ہے، اگر اس وقت جو ہے میں اس نفسیاتی کیفیت میں آ جاؤں، کیا اسلام کہے گی یہ حرام ہے؟ نہیں، اسے جیسے غیرت ایمانی کا تقاضا کہا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جاننا اہم ہے کہ ہمیں غصہ کس بات پر آ رہا ہے۔ جب ناجائز بات پر آ رہا ہے وہ حرام ہے، اگر جائز بات پر آ رہا ہے تو وہ حلال۔ بول چال میں بہت ساری ایسی حرام چیزیں ہیں جن کا ہمیں شعور نہیں ہے، جی کیا ہیں وہ؟ ہاں جی، خاص طور پر آج کے جو معاشرتی حالات ہیں اس میں یہ چیز جاننا اہم ہے۔ پہلے تو گالی دینا، فحش گوئی، تو یہ تو سب کو پتہ ہے حرام ہے ہی، بالکل۔ اس کے اب علاوہ بات اس سے آگے بڑھ گئی ہے، جیسے جیسے زمانہ ترقی کر رہا ہے ویسے ہی یہ گناہ بھی جدید سے جدید تر ہو رہے ہیں کرنے کی۔ مثال کے طور پہ اگر جب ہم رات 9 بجے بیٹھتے ہیں ٹی وی چینل پہ تو وہاں پہ مثلاً ایک ٹاک شو ہو رہا ہے اور وہاں پہ وہ جو دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں ہم وہ گناہ نہیں سمجھتے، وہاں جو ہم دوسرے پہ تہمت لگا رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں شاید یہ گناہ نہیں ہے، یا اسی طرح ہم کسی دوسرے کی کردار کشی کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں وہ حرام نہیں، یہ سب بھی اسی طرح حرام ہے۔ اور یہ انتہائی افسوسناک ہمارا معاشرتی پہلو ہے کہ یہ جو آپ نے کہا نا زبان کے حوالے سے گناہ یہ بہت بڑھتے جا رہے ہیں۔ مثلا اگر ہم نے ایک سیاسی جلسہ کیا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے کسی دوسرے پر تہمت لگا دی تو اس کا میں جواب دہ نہیں ہوں، یہ سیم ایسا ہی ہے کہ جیسے اگر ہم دو افراد کہیں بند کمرے میں کسی کے خلاف بات کر رہے ہوں، وہ تو کہتے اور یہ سیاست میں سب جائز ہے تو نہیں۔ اب دیکھیے سیاست کا تو مطلب یہ ہے پیار اور جنگ میں سب جائز ہے۔ ہاں جی، اب چلے آپ نے یہ سیاست کی بات کی، یہ عربی کا لفظ ہے، لفظ سیاست، اور اس کا مطلب اس کو کیا ہے؟ یوں کر لیں، پیار اور جنگ میں سب جی، جائز، کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنا کردار ادا کرنا۔ اگر آپ معاشرے کے اصلاح کے لیے جو ہے ایسی روش اور ایسا طریقہ اپنا رہے تو سمجھ لیجئے اب سیاست نہیں کر رہے۔ سیاست ایک مثبت پہلو ہے لغت کے اعتبار سے، اگر ہم اسے، لیکن ہم نے معاشرے میں کچھ افراد کے جنہوں نے سیاست کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے انہوں نے بجائے معاشرے کی اصلاح کرنے کی معاشرے کو انتشار کی طرف لے کے گئے، اس لیے یہ لفظ سیاست جو ہے وہ ایک بدنام اس کا علاج کیا ہے؟ یہ جو اتنا ہو گیا ہم اس کا شعور نہیں کر رہے کہ ہمیں جواب دہی کا تصور ختم ہو گیا نا؟ ایسا ہی ہے، ہم اب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں کسی کی بارگاہ میں جو آپ نے کہا جواب دے نہیں، دیکھیں اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اگر انسان تزکیہ نفس کے لیے روز اپنا محاسبہ کرے، اگر میں ہر روز اپنا محاسبہ کرنا شروع کر دوں، رات جب میں بیڈ پہ جاتا ہوں اس سے پہلے 2 لحظہ کے لیے سوچوں کہ آج کہیں ایسا تو نہیں مجھ سے کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی، کوئی ایسا حرام کام تو نہیں ہوا، کوئی جو میں نے کمایا ہے اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ جو میرے لیے جائز نہیں تھی۔ مجھے پہلے اس چیز کا تعین کرنا چاہیے کہ میری ذات سے ایسا کون سا مجھ سے حرام ہوتا ہے، قول و فعل میں تضاد تو نہیں۔ امان رسول صاحب اس میں اچھا ایک میں چھوٹی سی چیز ہے، آپ یوٹیوب یا فیس بک کھولیں تو تھمبنیل ہوتا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ کچھ لکھا ہوا ہے، اس کو کھولیں گے تو اس میں وہ کچھ بھی نہیں ہوگا، تو ایسا پیسہ آئے تو یہ اس کا پیسہ حلال ہوا یا حرام ہوا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ تھمبنیل پہ کچھ لکھا ہوا ہے، یوٹیوبرز ناراض کر دیں گے اندر وہ ہے ہی نہیں۔ اچھے یوٹیوبر ایسا نہیں کرتے، بڑے بڑے اچھے یوٹیوبر ہیں جو بہت مثبت کام کرتے ہیں، جو لکھتے ہیں وہی بولتے ہیں، جو بولتے ہیں وہی لکھتے ہیں۔ دیکھیے ایک تو بات یہ ہے کہ جو اوپر لکھا ہوتا ہے وہ اگر اندر موجود نہیں ہے تو وہ جو تھمبنیل بنانے والا ہے اصل میں تو اس کا قصور ہوا نا۔ اچھا، یعنی اس کے لیے اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ دھوکہ دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا اس پہ انکم بھی آ رہی ہے۔ اچھا اب جو انکم آ رہی، دیکھیں جو کام تو اس کا بالکل جائز ہے نا، یعنی وہ جو کر رہا ہے یا یوٹیوب چینل چلا رہا ہے وہ تو بالکل جائز کام ہے، میں یہ بالکل ایسا تو نہیں۔ اس معنی میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر وہ اس نے جھوٹ نہ لکھا ہوتا تو شاید آپ اور میں اس کو کلک بھی نہ کرتے۔ ہاں جی، یہ اصل کیا بات بالکل یہی ہے، اصل بات یہی ہے، اور یہ واقعتاً جھوٹ ہے، اور اس کی کمائی حلال ہے یا حرام؟ کمائی حلال نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ اچھا ہوشیار ہو جائیں، ہے نا سب یہ ہم اس کو اتنا، ہم تو معمولی سمجھ رہے ہیں۔ صابر صاحب بات یہ ہے کہ جھوٹ ہماری زندگی میں اب بالکل اس طرح ہو گیا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائی کہ گناہ ایک وقت آئے گا جب گناہ ایسا ہو جائے گا جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی، ہاتھ کا اشارہ کیا اڑ گئی، پھر بیٹھ گئی، پھر اشارہ کیا اڑ گئی۔ جھوٹ ہماری زندگی میں اب اس طرح سرایت کر گیا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے جب ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، نہیں کیا،
تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنے پورے غیظ و غضب کا اور غصے کا اظہار کیا اور کہا علیک لعنتی الی یوم الدین، کہ تیرے اوپر قیامت تک میری لعنت ہوتی رہے گی۔ لیکن جب جھوٹے کی لعنت کو بیان کیا کہ جھوٹے پر بھی اللہ کی لعنت ہوگی، تو کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، وہاں الی یوم الدین کی قید نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابلیس پہ ہونے والی اللہ کی لعنت تو شاید قیامت کے بعد رک جائے گی، لیکن جھوٹے پر ہونے والی اللہ کی لعنت قیامت کے بعد بھی جاری رہے گی۔ اللہ اکبر۔ تو آپ سوچئے، لعنت کا، اللہ کی لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے محروم ہونا۔ آج ہم اللہ کی رحمتوں سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ صرف یعنی فرمائیے، اپنی طرف سے پوائنٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو ڈاکٹر صاحب نے نتیجہ نکالا، میں بھی اسی طرف ہی آ رہا تھا، لیکن میں پہلے ایک بنیادی طور پہ ایک بات یہ کر رہا تھا کہ وہ جو کام ہے وہ جائز ہے، یعنی یوٹیوب چینل بنانا، اس پہ گفتگو کرنا، لوگوں تک میسج دینا، لیکن اس نے اپنے اس جائز کام میں بھی اس نے دھوکہ دہی کو شامل کر لیا۔ اس دھوکہ دہی اور جھوٹ کی وجہ سے وہ پھر ناجائز ہو گیا، وہ حرام۔ میں اصل یہ اگلی بات میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا، یہ انسان کئی جائز کام ہوتے ہیں اس کو اپنے لیے ناجائز کر لیتا ہے، صرف اپنے کسی غلط حرکت کی وجہ سے، کسی غلط کام کی وجہ سے۔ تو اس لیے طریقہ کار یہی ہونا چاہیے کہ جو حق اور سچ بات ہے وہ لوگوں تک پہنچائی جائے۔ اور ایک بات جو میں کہنا چاہوں گا کہ سیاستدان ہوں یا مذہبی طبقہ ہو یا کوئی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، وہ آخر اسی معاشرے سے ہی اوپر جاتے ہیں نا۔ تو اگر معاشرے کی تطہیر ہو، معاشرے کا تزکیہ ہو، تو پھر یہ لوگ بھی بہتر ہوں۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم خود گناہ کرتے ہیں، لیکن ہم دوسرے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ انسان جج بن جاتا ہے اور اپنے لیے اچھا وکیل بن جاتا ہے، یعنی اپنا کیس لڑتا ہے اور اپنے کام کو جسٹیفائی کرتا ہے اور دوسروں پر تہمت اور دوسروں کے فیصلے دیتا ہے۔ وہ جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا معاملہ تھا جس پر علامہ صاحب آپ نے بھی گفتگو فرمائی، اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں عموماً ڈرائیونگ کرتے ہوئے، کوئی کام کرتے ہوئے، ماسک کے ساتھ تمام وہ مرد حضرات، بھائی بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، گالی ہماری زبان پہ رکھی ہوتی ہے۔ ہم ابھی کوئی نیک عمل کر کے نکلتے ہیں اور گالی دینا، عموماً محلے میں لڑکے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو مرد کی شان ہے، یہ تو جب تک 2 گالیاں نکال نہ دے نوالا نہیں نیچے اترتا۔ تو یہ اس پہ ذرا تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں۔ اب دیکھیے، وہ جو آپ نے کہا نا کہ ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ گالی دینا مرد کی شان ہے، یہ ایک معاشرتی رویہ ہے اور یہ ایک منفی رویہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے جو ایک مرد جو سب سے بڑی اس کی ہے، جیسے زینت الارض الرجال، کہ یہاں پہ رجال شجاعت کے معنی میں ہے، تاکہ میری بہن بیٹیاں کوئی اور معنی نہ لیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ زمین کی زینت وہ لوگ ہیں کہ جو شجاع ہیں، یعنی مردانگی جو اسلام نے کہا وہ شجاعت ہے۔ اور شجاعت یہ نہیں ہے کہ بات بات پہ ہم تلوار نکال لیں یا گالی گلوچ پہ اتریں۔ گالی تو ویسے ہی ایک جو ہے اسلام میں مذموم فعل ہے، اس کا کوئی مردانگی سے تعلق نہیں ہوتا۔ اور پھر اس حوالے سے وہ ایسا ہی ہے، اس میں 2 قباحتیں مین ہیں۔ اگر دنیاوی اعتبار سے کیا جائے، ایسے انسان کی زبان سے تاثیر چھین لی جاتی ہے، اور وہ انسان کبھی ایسا نہیں ہے کہ جو مستجاب الدعوات بن جائے، کہ اس کی دعا قبولیت کا شرف پالے اس کی زبان کی وجہ سے۔ اور دوسرا جو اخروی حوالے سے ملتا ہے کہ جب انسان بد زبانی کرتا ہے اور ایک ایسا کلمہ کہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انسان کو آخرت کے حوالے سے ڈرانے کے لیے کہا گیا، کہ جیسے رسول بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، کہ جب وہ گالی دیتا ہے، برا لفظ بولتا ہے، تو اللہ اس کے ایک اس کلمہ کی وجہ سے ایک بچھو پیدا کر دیتا ہے۔ اور حدیث ہے کہ جب وہ قیامت میں قبر میں جائے گا قیامت سے پہلے، تو وہ اسے ڈستا رہے گا اور اسے کہا جائے گا یہ جو تو نے بد کلامی کی تھی یہ اس کا اثر ہے۔ لہذا ہمیں اپنی دنیاوی تمام معاملات میں جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو یہ سوچنا چاہیے، جیسے رسول اللہ کی حدیث بھی ہے، المرء مخبوء تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ کتنے ہم ایسے افراد دیکھتے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ اس کی پرسنالٹی اٹریکٹیو ہے، جب انسان دور سے دیکھتا ہے وہ بہت جاذب نظر آتا ہے، لیکن جب اس سے گفتگو کرتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے اس کی شخصیت کتنی صحیح۔ یہ بات تو طے ہو گئی مقدمے میں، ڈاکٹر صاحب قبلہ نے بھی، قبلہ امانت رسول صاحب نے بھی، آپ نے بھی فرمایا کہ یہ حلال یا حرام کسی چیز کو کرنے کا اختیار، حق یہ اللہ کا ہی ہے۔ اور اس مقدمے میں یہ بھی طے ہوا کہ پچھلی کچھ لوگ ایسے تھے جن کے راہبان یا مذہبی رہنما جو تھے وہ اپنے اپنے ذاتی پسند ناپسند یا مفاد کی غرض سے وہ دین میں تبدیلی، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیتے تھے۔ ایسے آثار آپ کو اس امت میں بھی نہیں نظر آ رہے؟
کہ ذاتی پسند ناپسند، ذاتی مفاد، وہ شخص ٹھیک نہیں، میری مخالفت کی ہے تو مسلمان ہی نہیں رہا، میری مخالفت کی ہے تو کافر ہو گیا ہے، دائرہ اسلام سے ہی خارج۔ یہ تینوں احباب سے میں جاننا چاہوں گا، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ دیکھیے میں اس حوالے سے عرض کروں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم جو گروہ در گروہ بھی دیکھتے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے، بس اوقات جو ایک مسلمان ایک دینی رہنما ہے وہ اپنی ذاتی رائے کو اسلام کے لبادے میں پیک کر کے لوگوں کو پیش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو جو اسلام کا قرآن و حدیث سے استنباط ہے یا حکم ہے وہ الگ ہونا چاہیے، جو واضح بیان ہوا ہے، جو آپ کی ذاتی رائے ہے وہ الگ بیان ہونی چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ہاں بھی یہ چیز موجود ہے، اور شاید اس امت کو ہی سمجھانے کے لیے کہ اہم ہے کہ ہماری عوام کو جاننا چاہیے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ آپ حدیث یا آیت بیان کر rہے ہیں یا نہیں، آپ کی ذاتی رائے ہے۔ بہت سارے، معذرت کے ساتھ قبلہ، میں کسی ایک کی طرف نشاندہی نہیں کر رہا، نہ میرے ذہن میں کوئی ایک طبقہ ہے، میں تمام طبقات اور سب طبقات قصوروار ہیں، کسی نہ کسی حد تک جو زیادتی کرتے ہیں دکانداری چلانے کے لیے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کے لیے حلال حرام چیزیں بناتے ہیں، کیا کہتے ہیں، یہ کامن چیزیں تلاش کی جاتی ہیں، امت میں اتحاد پیدا ہوتا۔ بہت اچھا آپ کا یہ جو سوال ہے موجودہ حالات کے تحت، لیکن میں عرض کروں گا یہ جو ہم نے ابتدا کی تھی نا، یہ مال حرام، یہ جو دولت کا نشہ ہے، یہ شہرت کا نشہ ہے، یہ ان دینی لبادے میں افراد کے بھی دماغ کو خراب کر دیتا ہے۔ جی جی جی، کوئی دولت کی وجہ سے بک جاتا ہے جی ہاں، کہ وہ نظریہ جو اسلام نے دیا اس سے ہٹ کے، اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ غلط ہے، صحیح، بالکل صحیح، لیکن بہت اچھی وہ بات۔ تو دولت ورنہ نہیں ملے گی۔ جان بوجھ کر گناہ کر رہا میں ہوں۔ چاہتا ہوں آپ تینوں احباب اس پر اختصار سے تھوڑا سا میں اس سے یعنی کہ مختلف یا منفرد سوچ رکھتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی آپ کو جبہ و دستار میں نظر آتا ہے آپ اسے عالم مت سمجھیے۔ ٹھیک ہے، صاحب علم بہت مختلف لوگ ہوتے ہیں، اہل علم، ٹھیک ہے، وہ علم کے ساتھ جو ان کی محبت اور جو ان کی جسے ہم کہتے ہیں کہ وارفتگی اور ان کی جو وابستگی ہوتی ہے وہ بڑی مختلف چیز ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اور ان کی پریورٹیز بھی، ترجیحات بھی بڑی مختلف ہوتی ہیں، یعنی وہ ایسے لوگ نہیں ہوتے۔ یہ صرف آپ کو وہ طبقے چند لوگ ہوتے ہیں جو جنہوں نے اپنا حلیہ اور اپنا گیٹ اپ ایسا بنا رکھا ہوتا ہے، آپ ان کو عالم نہ کہیں، ان کو فنکار آپ کہیں۔ یہ فنکار ہوتے ہیں۔ میں تو یہ جرت نہیں کر سکتا، یعنی میں چونکہ پھر میں وہی بات کروں گا، ایک ایکسپیرینس، ایک تجربہ ہوتا ہے۔ اب جو ڈاکٹر صاحب جیسی شخصیت ہیں یہ میرے اساتذہ میں سے ہیں، تو انسان ہمارے بھی اساتذہ میں سے ایسی شخصیات سے انسان سیکھتا ہے۔ ان کو شہرت سے، دولت سے اور اس طرح کی لالچ ہم نے نہیں دیکھی، تو ہم تو ایسے اساتذہ کے پاس، ایسے علماء کے پاس ہم بیٹھیں تو ہم جو سوسائٹی میں ڈومینیٹ کرتے ہوئے آپ کو لوگ نظر آتے ہیں نا، یہ حقیقت میں وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ حلیہ اختیار کیا ہوا ہے، گیٹ اپ بنایا ہوا ہے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے حکومت کو، سیاست کو پریشرائز کریں اور اپنا ایک حصہ جو ان کا ہے وہ ہم ان سے وصول کریں۔ ڈاکٹر صاحب کیا فرماتے ہیں؟ اصل میں آخری جملے اس حوالے سے، کیونکہ یہ مقدمہ آپ نے قائم کیا تھا کہ وہ پچھلے لوگ جو ہے نا وہ ایسے کرتے تھے، تو کیا ہمیں اس امت میں وہ آثار دیکھ رہے ہیں؟ اسی کو ہے، اور وہ آثار اصل میں اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے اپنے مسلک اور اپنی رائے کو دین بنا دیا ہے۔ جی، بہت اچھی بات۔ ہم یہ سمجھنے لگے ہیں کہ جو میری رائے ہے، جو میرا مسلک ہے، وہی دین ہے، جی، وہی حق ہے۔ دوسرا جو مسلک ہے یا دوسرے کی جو رائے ہے وہ نہ قابل احترام ہے، نہ قابل قبول ہے۔ یہ رویہ جو ہے نا، اس رویے نے اس طرح کا یہ نتائج پیدا کیے ہیں اور ثمرات پیدا کیے ہیں۔ ہمیں دوسرے کی قبولیت اور دوسرے کا احترام یہ سیکھنا چاہیے، دوسرے کی شخصیات کا احترام ہمیں یہ سیکھنا چاہیے، اور ہم اس سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہمیں اپنے رویوں میں اس بات کو بہت زیادہ جگہ دینی ہے، اور اس کا بہت یعنی مائنیوٹلی، بہت باریک بینی سے جائزہ لینا ہے۔ ایگزامپل ہمارے سامنے بھی ہے۔ اختصار سے وہ ایک چیز میں نعت کی طرف جاؤں، امام غزالی سے ہے نا، غالباً کسی نے پوچھا تھا کہ کوئی نصیحت کریں، تو اس نے کہا ایک اللہ بننے کی کوشش نہ کرنا، ایک رسول بننے۔ یہ حضرت مجدد الفسانی تعالیٰ سے کیا تھی وہ بات؟ وہ یہ یعنی میرا خیال ہے وہ کنکلوژن ہے۔ ہاں جی، آپ نے یہ فرمایا تھا کہ یعنی پوچھنے والے نے کہا جی نصیحت کریں، تو آپ نے فرمایا نہ خدا بننا نہ کبھی رسول بننا۔
تو اس نے کہا جی یعنی اس کا کیا फ़رق ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس نے کہا جی ہم میں سے نعوذ باللہ کوئی بھی یہ نہیں بن سکتا، نہ کہتا ہے، نہ دعویٰ نہ سوچ سکتا ہے جو مسلمان ہے۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ بھئی خدا بننے سے مراد یہ ہے کہ تم یہ کہو جو میں چاہوں وہی ہو، وہی حلال ہو جائے، وہی حرام ہو وہی جائے، سب کچھ ہو جائے۔ تو فرمایا کہ یہ خدا بننا ہے۔ اور رسول بننے کے حوالے سے کہا کہ بھئی تم یہ کہو کہ بس مجھ سے کوئی اختلاف نہ کرے، جو میں کہوں بس اس کو قبول کر لیا جائے۔ تو یہ شان رسالت کی شان ہے۔ بے شک بے شک۔ حافظ ذیشان الہی سیالوی صاحب، بسم اللہ۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ، تیرا کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا، تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، تیرا کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، یہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا ویلکم بیک ونس اگین۔ وقت رہ گیا ہے انتہائی مختصر، تو کلوزنگ کی طرف بڑھیں گے اور اپنے سبھی علماء کرام کا شکریہ ادا کریں گے۔ ڈاکٹر محمد صادق صدیقی صاحب آپ کو بہت شکریہ میں جوائن کرنے کے لیے، ڈاکٹر امانت رسول صاحب، علامہ حسن رضا باقر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ میں جوائن کرنے کے لیے، ثنا خانان رسول ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور کل بھی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے، ذیشان سیالوی صاحب آپ کا بہت شکریہ، غلام فرید صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، تسلیم صابری صاحب آپ کا تو شکریہ ہی شکریہ۔ جی بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت شکریہ سب مہمانوں کا، اور آج حلال اور حرام کے حوالے سے بہت تفصیلی گفتگو ہوئی۔ انشاءاللہ افطار کے پروگرام میں ہم حقوق العباد کے حوالے سے، حقوق العباد کے حوالے سے جو حلال اور حرام چیزیں ہیں اس کو بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، کوئی بات بتا دیں۔ علماء سے، بزرگوں سے یہ کہتے ہیں حلال
حرام کی تمیز کر لیں دعائیں قبول ہوں گی. بے شک. جس شکم میں حلال لقمہ جاتا ہے رب اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے. اور جو شخص اس چیز کا احساس نہیں کرتا، لوگ کہتے ہیں جی مجبوری ہو گئی، یہ اس طرح بکتا نہیں ہے، اس طرح ہوتا نہیں ہے، کام اس طرح نکلتے نہیں ہیں. یہ سب آپ کی اپنی بنائی ہوئی مجبوریاں ہیں. آپ اللہ رب العزت پر توکل کر کے دیکھیے، ایک مرتبہ رب پر توکل کر کے دیکھیے، اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کس طرح سے ہوتی ہے. ہم کلام شامل کر لیتے ہیں آخر میں، اور کراچی اور اس کے مضافات میں بھی ہمارے جتنے بہنیں ہماری بھائی رہتے ہیں ان کا بھی آج چھٹا روزہ اب شروع ہو رہا ہے کچھ ہی دیر کے بعد انشاءاللہ، اور انشاءاللہ افطار میں آپ سے ملاقات ہوگی. ایک کلام پیش کریں گے، تسلیم احمد صابری کو بھی اجازت دیجیے، انشاءاللہ افطار میں آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم. تسلیمات. صلی علی نبینا صلی علی محمد. دل وہی دل ہے جس میں تو اور قابل دید ہے وہ آنکھ جو محو جستجو رہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اصل نماز اصل